بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 29 جنوری بدھ کے دن کا تیسرا ویلاگ ہے، بڑا اہم ویلاگ ہے۔ کمپنی کی جینٹری ساجد تارڑ پارٹ 2 لانچ سے پہلے فیل ہو گیا۔ امریکی سفارت خانے نے 9 سرباز تاجر کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ امریکہ سے عمران خان کی رہائی کے لیے ٹرمپ حکومت کی طرف سے دوبارہ بڑی ٹویٹ آ گئی۔ مذاکرات ختم ہوتے ہی تحریک انصاف سے اسپیکر اسمبلی ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور کے پی اسمبلی میں 4 بڑی تبدیلیاں بھی امکان ہے اس کا۔ عدت کیس میں آج پشاور میں خواتین جو بشرا بی بی کے لیے نکل آئیں، اور عمران خان نے پنجاب کی نئی قیادت کو ڈیالہ جیل طلب کیا ہے۔ کون کون شامل ہے اس میں؟ اور بلوچستان کے پی میں تحریک انصاف کا راج، اس وقت مظاہرے اور میٹنگز ہو رہی ہیں۔ سپریم کورٹ میں انوکھا جج کون نکلا، اور متنازع بل پیکا ایکٹ زرداری نے دستخط کر کے پیپلز پارٹی کی منافقت کو بے نقاب کر دیا۔ تفصیل سے تب سب خبروں کی بات کرتے ہیں، لیکن حکومت نے کروڑوں روپیہ لگا کے میڈیا میں ایک جعلی بیانیہ بنانے کی کوشش کی۔ امریکہ سے لانے والا تاجر پکڑا گیا، اور یہ بڑے غور سے آپ نے سننا ہے۔ یہ فارم 47 کی ناجائز حکومت ہے، جس کی بنیاد الیکشن کے فراڈ پر، جو اقتدار میں انٹرنیشنل چور ڈاکو لائے گئے، جن کی زندگی ٹھگی پر بنیاد کرتی ہو، جو پاکستان کی عوام کے ساتھ فراڈ نہ کریں تو کیا کریں۔ پہلے منڈی باؤدین سے ایک ڈونلڈ ٹرمپ کو مشیر لا کے دکھاتے رہے، اب ایک اور ارب پتی تاجر لے آئے امریکہ سے۔ سہولت کار، اور ان کا ریکارڈ اگر آپ دیکھیں، اس بندے کی اصلیت بھی دیکھیں، جس کا ریکارڈ دنیا میں کہنے والے جو پراپرٹی، میری کوئی پراپرٹی نہیں، آپ کو یاد ہوگا پاناما سے قطر تک جو خط لاتے رہے، میرے یہ ذرائع ہیں، وہ والے، ایک کا ابا غریب کسان، ایک کا ابا امیر، ایک کا بیٹا دیوالیہ، دوسرے کا ارب پتی، کوئی کہتا تھا ہجرت کر کے وہاں سے ارب پتی لے کر آئے، وہاں سے جن کی شادی بیاہ تاریخ پیدائش تک فراڈ۔ نواز شریف کی 25 دسمبر کی تاریخ پیدائش آپ کو پتہ ہے فراڈ ہے، جلال جلانی کو خوش کرنے کے لیے لکھی گئی تھی۔ ان کی زندگی اور پیدائش سے فوت ہونے تک کے ڈراموں تک، پلیٹلٹ سے ہارٹ اٹیک تک، مطلب ان کی ہر چیز، نانی کی عمر میں ماں بننے کے سفر تک، جھوٹ کی بنیاد، ہر چیز نوٹنکی۔ پہلے عرب امارات سے اربوں ڈالر آنے تھے، سعودی عرب سے ڈالروں کی برسات تھی، ورلڈ بینک نے 75 ارب ڈالر کا ان کے ساتھ معاہدہ کیا، سارا جھوٹ، $1 نہیں ملا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ سفر امریکہ پہنچ گیا ہے، کروڑوں ڈالر لگا کے لابنگ کر کے امریکہ سے کہا جی کہ ایک سرکاری سطح پر وافدہ ہے۔ تمام چینلز کو حکم دیا کہ اسے ڈونلڈ ٹرمپ کے خاندان کے کاروباری شراکت دار کے طور پر ثابت کریں، اسے امریکہ کا ملک ریاض بنائیں۔ امریکہ کا صدر اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، وہ محمد بن سلمان سے کہہ رہا ہے یہاں 1000 ارب ڈالر لگاؤ، سنگاپور کے تاجروں سے کہہ رہا ہے 600 ارب یہاں لگاؤ، کینیڈا سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہاں ہمارے ملک میں آ کے گاڑیاں اب نہیں بنانی، ہم اپنی گاڑیاں خود بنائیں گے، ہم اپنی صنعتیں لگائیں گے، ہم یہاں پر انویسٹ کریں گے امریکہ میں، وہ روز کہہ رہا ہے۔ اور اس کے ملک کے ایک بینکر کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گا۔ لیکن چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ جس ملک کے یہ حالات ہو کہ ان کا اصلی ملک ریاض، جو پاکستانی ملک ریاض ہے، وہ پاکستان سے نکل کر دبئی میں ریئل اسٹیٹ بنا رہا ہو، سارا پیسہ وہاں لگا رہا ہو، سارے پروجیکٹس وہاں لگا رہا ہو کہ یہاں محفوظ نہیں ہے، جو مقامی شہری ہے وہ مجبور ہو کے دبئی چلا جائے، وہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہو، اوورسیز پاکستانی اس سے وہاں زمین خرید رہے ہوں، یہ ریئل اسٹیٹ کے منصوبے امریکہ سے منگوا رہے ہیں۔ اندازہ کریں، نوبت دیکھیں اس طرح کی پریس کانفرنس پر آ جائے تو میرے خیال میں معافی عمران خان سے جا کے مانگ ہی لیں، جان چھڑائیں اپنی، کیونکہ اس بندے کی پریس کانفرنس یہاں ختم ہوئی اور ادھر ہی امریکہ سے اصلی حکومت کے عہدیدار جو ہیں ان کی عمران خان کی دوبارہ ٹویٹ، جو ولسن نے دوبارہ ٹویٹ کر کے کہہ دیا فری عمران خان نے۔ امریکی ایمبیسی نے ان کا موقف بالکل تباہ و برباد کر دیا کہ یہ جو دورہ جسے ساری اخبارات میں انہوں نے بھر دیا، امریکی انویسٹر کا سرکاری دورہ، یہ ایک پرائیویٹ دورہ ہے، کسی امریکی بزنس گروپ کا دورہ۔ اس نے کہا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، پاکستان کے ساتھ ہم تجارت انویسٹمنٹ مضبوط کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی نہیں۔ اب یہ میں اپنی طرف سے، یہ امریکی ایمبیسی نے نہیں کہا، یہ تب کریں گے جب عمران خان آئے گا۔ دیکھیں کون اپنے پیسے چوروں کے ہاتھ ڈبونا چاہتا ہے۔ ویسے تو فی الحال جو امریکہ نے امداد بند کروا دی، یہ وہی کھلوا لیں تو بڑی غنیمت ہے۔ ان کی پوری ہسٹری، یہ جو بھی صاحب آئے ہوئے ہیں جنٹری کے صاحب، ان کی میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے تفصیل، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں۔ یہ نواز شریف کے دور میں پنجاب یوتھ فیسٹیول ہوا تھا ایک، وہاں گھومنے پھرنے کے لیے 2 فرینچ آگے گورے فرانس سے، وہ بیچارے گھوم پھر رہے تھے کہ انتظامیہ کے ہاتھ لگ گئے۔ ان سے وہ پوچھنے لگے کہاں سے، انہوں نے کہا جی فرانس کے شہر گینس سے، یہ ایک شمالی فرانس کا ایک قصبہ ہے وہاں۔ انتظامیہ والوں نے گینس سنو کا گینس بک، اب انگریزی ان کی بھی آپ کو، فرینچ بھی آپ کو ایسی تھی، انہوں نے کہا ہاں وہی وہ لے کے ساتھ انہیں پکڑ کے گینس بک کا ریکارڈ کی کہ جی وہ لوگ آ گئے جی وہاں سے پنجاب یوتھ فیسٹیول میں، انہوں نے کہا جی گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ بنائیں گے، اچھلنا کودنا شروع کر دیا ہوٹل میں، صبح ناشتے، پراٹھے، لسی، پائے خرچے شروع، ان کی دوڑیں لگی رہی، میڈیا بھی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی سیلفیاں، کوئی آٹوگراف، گینس بک والے پاکستان آ گئے جی۔ پنجاب حکومت نے شور مچا دیا، 8-10 دن انہوں نے ٹھیک ٹھاک ان کا خرچہ کروایا، تصویریں کھینچ کے حکومت کے خرچے پہ وہ گھوم پھر کے ماموں بنا کے نکل گئی۔ پنجاب انتظامیہ انتظار کرتی رہی ابھی وہ گینس بک کی کتاب آئے گی، اس میں ہمارے ریکارڈ ہوں گے۔
کوئی جواب نہیں آیا نا کسی سمجھایا ای میل تو کر کے دیکھو. کسی پڑھے لکھے نے ای میل کر دی کدی کوئی, انہوں نے کہا ہمارے نمائندے ایسے آتے ہی نہیں. تو وہ سارے ریکارڈ بھی پھر گینس بک میں نہیں, تو ان کے سارے ایسے ہی دیکھے جھوٹے ریکارڈ, وہ 2 فرینچ ماموں بنا کے نکل گئے. وہ بعد میں خبروں میں بھی انہوں نے معاملہ چھپا دیا. یہ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ یہ اللہ رکھا پیپسی بر صغیر کا موسیقار ہے, فن موسیقی ہے. دیکھیں ان کے لیے کوئی چھوٹا موٹا تاجر بھی آ جائے نا امریکہ سے, وہ ایلان مسک بن جاتا ہے. ابھی وہ سائیوال کا ایک وہ آپ کو نوجوان دیکھا ہوگا بزرگ سا, وہ ڈونلڈ ٹرمپ لگتا ہے, مجھے لگتا ہے اسی کو پھرا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو سوٹ پہنا کے کہیں یہ وہ نہیں ہے, جیسے وہ منڈی باؤدین سے ایک ٹرمپ کے مشیر کو اچھا خاصا چونا وہ بھی لگا گئے. اب انہیں اس وقت چاہیے فیس سیونگ. دیکھیں امریکہ سے جو رد عمل ہے اس پہ پریشانی اتنی ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کریں کیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بندہ انہیں نظر آتا ہے اسے, اب یہ جینٹری بیچ صاحب, ان کی کمپنی کو انہوں نے بڑا چڑھا کر دعوے کر دیے جی. اب یہ صاحب کون ہیں؟ یہ ایک پرائیویٹ ایکوٹی فرم چلاتے ہیں, ہیج فنڈز ہے, ہائی ہولڈنگ کے نام سے ان کی کمپنی ہے بڑی. آپ گوگل پہ جا کے لکھیں سارا کچھ آ جائے گا. پرائیویٹ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, جو سرمایہ کاروں کی طرف سے جو جمع کرائے گئے پیسے ہیں وہ یہ آگے لگا دیتے ہیں. مطلب شیئر مارکیٹ میں اب لسٹڈ نہیں ہے, یہ سرمایہ کاری کس میں کرتے ہیں؟ ریئل اسٹیٹ میں, پراپرٹی میں, یا اسٹارٹ اپس میں, ٹیکنالوجی میں. یہ ہیج فنڈ بیسیکلی یہ ہوتا ہے عام بندے کو سمجھانے کے لیے کہ یہ زیادہ منافع کمانے کے لیے رسکی بزنس میں لگاتے ہیں, جیسے اسٹاک ایکسچینج میں, بانڈز میں, کرنسی میں, ڈیویڈنڈس میں. یہ شارٹ ٹرم کے لیے اسٹاک خریدتے ہیں, اسے بیچ کے جلدی سے اتار چڑھاؤ کا فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے, اس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں. مثلا کرپٹو کرنسی میں بھی کچھ لوگ کرتے ہیں, ریئل اسٹیٹ میں بھی اس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. جلدی جلدی پیسہ کمانے کا ایک طریقہ ہے ہیج فنڈس, چھوٹے عرصے میں, شارٹ ٹائم میں. اب پاکستانی میڈیا میں ڈھونڈ کے انہوں نے پہلے وہ اینکر اکٹھے کیے جو امریکہ سے لائے جینٹری صاحب کو ملے ریاض بنا کے کہ یہاں پاکستان میں یہ ریئل اسٹیٹ میں, گیس سیکٹر میں, معدنیات میں ایک انقلاب لا رہے ہیں. اس بندے کا انگریزی میں انٹرویو, ان کی ٹرانسلیشن آپ کسی سے کروائیں سنیں, بالکل وہی باتیں ہیں ان کی. یقین کریں کہ اپنی باتوں کی خود ہی نفی کر رہے ہیں کہ جی یہاں پاکستان میں گیس کا بڑا زبردست نظام ہے, یہاں بڑی زبردست گیس ہے. وہ پیٹ میں ہی ہوگی. پھر مصدق ملک تو کہتا ہے ہمارے پاس گیس ہے ہی نہیں. ایران کی گیس لائن بارڈر کے پاس پڑی ہوئی ہے, ایران $18 ارب کا جرمانہ لے کے پیرس عدالت میں پہنچ گیا کہ جی گیس نہیں لے رہے ہماری. معدنیات میں ریکوڈک کا سب سے بڑا منصوبہ کوڑیوں کو بھاؤ سعودی عرب کو بیچ دیا, 15% شیئر چند $100 ملین کے لیے. گیس کی دریافت پہ کہہ رہے ہیں جی جدید ٹیکنالوجی لائیں گے جی, وہ بھی 1 مہینے کے اندر. 1 مہینہ پہلے مریم نواز بھی چین سے ایک ٹیکنالوجی لانی تھی انہوں نے. پھر مطالعہ پاکستان پڑے تو گیس سے ذخائر سے مالا مال ہے. وہ کدھر ہے وہ مالا مال گیس؟ ذرا دیکھیں حالات, جا کے اس میں سوئی میں دیکھ لیں وہاں کے لوگوں کے. کیکڑا ون میں تیل نکل آیا, کبھی چنوٹ میں سونا نکل آیا. ریئل اسٹیٹ ہے, ریئل اسٹیٹ وہ کو قبضہ ہے سارا, DHA کی پراپرٹیز ہیں. کوڑیوں کے بھاؤ زبردستی پنجاب سے زمینیں چھین لیتے ہیں. ابھی ملک ریاض کے مقابلے میں بیریا ٹاؤن کو تباہ کرنے کے لیے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں اس طرح کہ امریکہ, اب وہ کہہ رہے ہیں جی امریکہ سے آ کے بڑے بڑے گھر, وہ ٹیکنالوجی ایسی ہوگی 1 مہینے میں گھر بنا دے گی بڑے بڑے. اب امریکہ سے ریمیٹنس نہیں آ رہی ان کو, یہ نے کچھ سمجھایا. یہ تو جیو پولیٹیکل سچویشن میں چین کے لیے, اب چین نے پہلے تھوڑا پیسہ لگایا, $67 ارب سی پیک میں, 2.5 سال سے وہ رکا ہوا ہے. اسے تو چلائیں. SIFC میں جو فری ٹریڈ زون بنائے تھے, جسے IMF نے کہا بند کریں, وہ بند کر دی انہوں نے. کہہ رہے ہیں جی 50,000 کمپنیاں پاکستان میں یہ بندہ لائے گا, دفتر کھولے گا. اور ٹویٹر آپ کھول نہیں سکتے, فیس بک کا دفتر کوئی نہیں آپ کا, فائر وال یہاں لگی ہے, کمپنیاں یہاں سے چھوڑ کے آپریشن وائنڈ اپ کر کے دبئی چلے گئیں. 8,000 کمپنیاں آپ کو پتہ ہے دبئی میں رجسٹر ہوگی پچھلے سال. انٹرنیٹ یہاں چلتا نہیں, واٹس ایپ اپنا سرور اٹھا کے باہر لے گئے. یہ کہہ رہے ہیں جی 50,000 کاروباری کمپنیاں, 50,000 اکٹھی. اب یہ ان کی مطلب پروفیشنل بیک گراؤنڈ ان کا نکالے, انہوں نے بنائی بڑی بڑی کمپنیاں گراؤنڈز ہولڈنگ کے نام سے. ایک اور ان کی کمپنی, ایک کمپنی کے نام سے ملتی جلتی ہے, وہ $1.5-2 ارب کی ورتھ ہے اس کی. یہ ایک بینکر کے طور پر صاحب ہے, کیریئر ان کا ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے کے ساتھ کچھ شکار کھیلنے کے مراسم تھے جس طرح وہ پاکستان میں ہوتا ہے. اچھا مزے کی بات ہے, اس کا بھی $90 ملین کے کیس میں جو نیو یارک پوسٹ پہ خبر لگی, احمد وڑائچ نے شیئر کی ہے. اس خبر کا پورا آرٹیکل آپ پڑھیں تو شکار کے معاملے میں بھی جو شخص کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں ہیں وہ خود انہوں نے نیو یارک پوسٹ سے ختم کرائی. یہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپین میں ایک ناٹ فار پروفٹ کمپنی بنا کر ٹکٹ بیچنے کی کوشش کی گئی, پکڑے گئے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے نے فل فور کہا جی میرا نام کس طرح آپ نے اس کمپنی کے ڈائریکٹر کے لیے لکھ لیا ہے. فنڈ ریزنگ کرتے ہیں وہ, آپ کو پتہ ہے ایک طریقہ کار ہے وہاں. ٹکٹو سے اس نے ہاتھ میں کہا بھائی میرا نام نہ ڈالنا ہے اس میں بیچ میں. ان بھائی صاحب سے پوچھ رہے تھے رچرڈ گنیل کے بارے میں جی, اس کی ٹویٹس, کہتے نہیں. پہلے تو بندہ کہتا ہے جی اس رچرڈ گنیل کو پاکستان کے حالات کا نہیں پتہ تھا, اب اسے بہت کچھ پتہ چل گیا. وہ شخص جو امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر رہا, اسے کچھ نہیں پتہ, ایک بینکر کو بڑا کچھ پتہ ہے. اندازہ کریں یہ. پھر یہ کہتے نہیں میں پاکستان کی سیاست پہ بات نہیں کرتا, ساتھ عمران خان کے بارے میں بات کرتی کہ جو باتیں ہمیں بتائیں گے وہ صحیح نہیں ہے. اس کو 2 دن میں پتہ چل گیا سب کچھ, اندازہ کریں. اور کہہ رہا ہے جی میری موجودہ حکومت بڑی بہترین حکومت سے تعلقات ہیں. محمد بن سلمان نے بھی ایسے $100 ارب کے ان کو بتایا تھا, وہ جا کے ہندوستان میں لگا دیے.
مریم نواز کا تو چین کی ایک مہینہ پہلے کمپنی آپ کو ٹیکنالوجی لانی تھی، آپ کو پتہ نہیں وہ کسی شاپر بیگ میں پڑی ہوئی کدھر پڑی ہوئی، وہ گرمیوں میں شاید اس کو ہوا لگانے گرم کرنے کے لیے نکالنے کی بات ہے۔ یہ نوٹنکیاں صرف اس لیے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے وہاں پہ 368 ممبران کی قرارداد منظور کروائی۔ اقوام متحدہ میں 21 صفحات کا عمران خان کی رہائی پر پورا ایک ورکنگ گروپ کی رپورٹ آ گئی۔ عدالتوں پر یورپی یونین کی طرف سے ملٹری پہ تنقید ہوئی۔ دنیا بھر کی پارلیمنٹ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا میں زیادتیوں پر انہوں نے آواز اٹھائی۔ پھر لگاتار امریکہ کی موجودہ حکومت، ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے قریبی لوگوں نے خان کی رہائی کی ٹویٹ، محسن نقوی ادھر مل کے جو ولسن سے نکلا، دروازے سے پتہ نہیں باہر اسے پیچھے ٹویٹ کر دی۔ اور اگر مزے کی بات ہے بھی جو ولسن نے دوبارہ فری عمران خان کی ٹویٹ کر دی۔ اس سے پہلے وہ امریکی ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل آرمی کے دفاعی کمیٹی کے، اس نے بھی خان کی رہائی کی ٹویٹ کر دی۔ اب انہیں خطرہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کوئی ایسا کوئی سوال کسی نے پوچھا اور بیان آ گیا تو پھر کریں گے کیا؟ یہ سیاست میں آپٹکس بنانے، گمکس، مطلب نوٹنکی، مریم نواز کی جیسے تصویریں پورے پاکستان میں پھیلائی گئی، ماں بنانے کی کوشش کی، یہ وہی نوٹنکی، ساڈی گل ہوگی، ہاں یہ ساڈی گل ہوگی والا یہ رد عمل امریکہ سے آپ کو نظر آئے گا۔ اس کا جواب بڑا ہیوی قسم کا، میں آپ کو پیش کی اطلاع دے رہا ہوں۔ اب تھوڑی پاکستانی سیاست پہ بات کریں۔ آخری راؤنڈ مزاحمتی کھلاڑی میدان میں خان نے اتارے ہیں، جو عوامی حکمرانی کی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے۔ ایک طرف تو عالمی سطح پر دباؤ کے لیے کمیٹیاں، تو دوسری طرف پنجاب اور کے پی میں تنظیم نو بھی ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی 4 تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، کچھ لوگوں کو لایا جا رہا ہے، کچھ کو سائڈ پہ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں عالیہ حمزہ، اویس یونس ہیں، ان کے ساتھ مہر عبدالستار کی اوکاڑا میں آپ ذرا دیکھیں اس کی مزاحمتی تحریک زمینوں کے خلاف، وہ بڑا تگڑا بندہ ہے۔ پھر ابھی جلسہ جو ہے سوابی میں پڑا ہو، لیکن اصل منزل جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف ہے۔ تحریک انصاف اور عوام نے دیکھیں خان کے نام پر لگا کاٹا تو مٹا دی ہے، اور یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کی سیاست صرف اور صرف عمران خان ہے۔ خان نے ابھی علی مین گنڈا پور پر بھی اعتماد کیا، کسی کو اچھا لگے برا لگے، ان حالات میں علی مین گنڈا پور ہی کام کرے گا سی ایم وزیر اعلیٰ کے طور پر۔ حماد اظہر بھی اسی طرح پنجاب میں قائم ہے، لیکن باقی قیادت پنجاب کی جو عمران خان سے ملاقاتیں کرنے جا رہی ہے، اس میں بڑی اہم ملاقات ہے، اس میں مہر شرافت بھی جا رہے ہیں، عمران خان سے ملیں گے۔ خیبر پختونخوا سے تیمور جھگڑا بھی ہے، انہیں عمران خان نے خود بلایا اور بڑی اہم معلومات دیں گے ظاہر خان کو۔ اب تحریک انصاف کا جو فیصلہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے مظلوموں کو، ان کارکنوں اور ورکرز کو لانا ہے سامنے اور بار بار لانا ہے، اور ساتھ ساتھ جو بیک ڈور چینل کے مذاکرات ہیں وہ بھی اب بالکل ختم، جتنی لچک دکھانی تھی دکھا دی بس۔ جیسے اسلام آباد کے جلسے میں دیکھیں چند گھنٹوں کی اجازت تھی جلسے کی، خان نے تسلیم کر لیا۔ لاہور جلسے میں بھی ایسا ہوا، خان نے تسلیم کر لیا۔ لیکن یہ جو تباہی بربادی مچائی، 4 مقامات بدل کے جلسے، اب وہ عالیہ حمزہ نے بھی کہا کوئی لنگڑا لولا جلسہ ہم نہیں مانیں گے، NOC جلسہ اپنے ٹائم پہ کریں گے، اپنے ٹائم پہ ختم کریں گے اپنی مرضی سے۔ تو اب انہوں نے ظاہر تھوڑی جو سختی کرنی، آصف زرداری نے بھی پیکا قانون پہ دستخط کیے ہیں، یہ بھی پیپلز پارٹی کی منافقت ہے سب سے بڑی۔ وہاں امریکہ میں دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا کو مین سٹریم میڈیا کے اوپر لے آئے وہ، وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی کوریج کے لیے اب کسی نیوز ایجنسی کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا چاہے وہ یوٹیوب چینل ہے، فیس بک ہے، کوئی ٹویٹر ہے، کوئی بھی پلیٹ فارم آپ ایکٹیو ہیں جہاں لوگ آپ کو سنتے ہیں، آپ وائٹ ہاؤس کوریج کے لیے اپلائی کریں۔ بڑی بڑی کارپوریشن کے ملٹی ملین ڈالرز کے وہاں ٹی وی اینکرز مالکان تباہ ہو گئے، بے بس ہو گئے۔ آج امریکہ کی حکومت خود کہہ رہی ہے کہ یہ مین سٹریم میڈیا کے مالکان کی ہدایت پر فیک نیوز بنتی ہے، فیک تجزیے دیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہی حالات ہے، لوگ نہیں سنتے، اسی لیے یہ حکومتی صحافیوں کے ملینز میں اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں پرانے، کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا انہیں، کیونکہ مالک کے کہنے پہ جھوٹ کا کاروبار کرتے ہیں۔ عدلیہ کی آپ دیکھ لیں تو ابھی خان نے بھی بات کی، وہ پیکا کے قانون کی، دہرانا اس کو ضروری ہے۔ عزت حتیٰ کی عزت کا کیس 5 سال کی سزا، اور وہ بھی اداروں کے خلاف توہین، یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا۔ عدلیہ کا کام ہے ٹھیک کرتے ایسے قانون کو منظور، لیکن عدلیہ کو دیکھو خود غیر قانونی ہے، بالکل جس طرح پارلیمنٹ غیر قانونی ہے۔ عدلیہ میں ابھی سپریم کورٹ میں جو 8-9 ججز لا کے فل کورٹ بنانے کی تیاری ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی پیک کر لے، جس طرح صحافت کو پیکا قانون سے پیک کیا۔ 26ویں ترمیم سے عدلیہ میں جو گندے انڈے انہوں نے نکالے، اس میں چھوٹے چھوٹے قاضی فائز، چھوٹے چھوٹے یہ ہائی کورٹ کے ججز یا ماتحت عدالتوں میں نکلتے رہتے ہیں روز، جن کے اپنے فیصلے موجود ہیں۔ امین الدین خان آئینی عدالت کا بینچ کا سربراہ، اس کا اپنا فیصلہ ہے کہ کوئی غیر آئینی حکم سپریم کورٹ دے تو اسے مت تسلیم کریں۔ آج خود غیر آئینی بینچ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان حالات میں عوام کہاں مانتی ہے، یہ چاہے پیکا ہو، شیکا ہو، میکا ہو، ان کا کوئی نہیں مانتے۔ بہرحال ابھی انٹرویو امریکہ سے ہے، اور آج جو پریس کانفرنس کرائی ہے اس کے رد عمل کا آپ ذرا سنیے گا تفصیل سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ صبح 9 بجے شاید ہو۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔